ہمیں اصول نظریے کی سیاست پر کام کرنے والے جمہوری اداروں کی ضرورت ہے جن پر لوگ نظریے کی بنیاد پر یہاں ایک شخصیت پہ پارٹی بنتی ہے، فرقے پہ پارٹی بنتی ہے، زبان پہ پارٹی بنتی ہے، علاقے پہ پارٹی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے بتائیں جماعت بننے کا کوئی نظریہ، کوئی اصول، اور ان لوگوں کو جو اس پیرامیٹر یا اس نظام سے آگے آتے ہیں ان سے آپ توقع کرتے ہیں کہ جناب وہ اپنے مفادات کو پیش رکھ کے اصول ایک پارٹی بنی تھی، ایک پارٹی بنائی گئی تھی اور اس کو پروموٹ کیا گیا تھا، پاکستان کے وسائل اس کے اوپر لٹائے گئے تھے اور بڑی ہیوی انویسٹمنٹ کے بعد ایک نیریٹو بنایا گیا تھا کہ اس ملک میں جتنے سیاستدان آئے وہ سب چور آئے، وہ سب لٹیرے آئے اور اس طرح کی سیاست ہوگی، سائیکل پہ جایا کرے گا وزیر اعظم۔ بعد میں پتہ چلا کہ شروع کے لیے الگ سے پھر گاڑی جایا کرتی تھی، پتہ چلا کہ جی کہ یہ سب چور ہیں، تو پھر پتہ چلا کہ وہ کڑی چور نکل آیا۔ مطلب یہ ہے، میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کو یہ سارے فارمولے یہ جو بھی بتائیں گے فیکٹس، آپ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ یہ خان صاحب کی کوئی آئی پی پی نہیں ہے، کوئی اس وقت شوگر مل نہیں ہے، بیرون ملک کوئی کام نہیں ہے، آٹے کی کوئی مل نہیں ہے۔ ان کے دوست تھے، ملک ریاض جس بندے کا دوست ہو، ملک ریاض جس کے لیے سفارشیں کر رہا ہو، پھر الزام یہ لگے کہ ملک ریاض کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے کابینہ میں ایک خط جو تھا وہ پیش کیا کہ اس کو کھولے بغیر اس کی اپروول کابینہ نے دینی ہے۔ تو آئی پی پی نہ ہو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی مل نہ ہو کوئی فرق پڑتا ہے؟ جس کے آگے جناب اس طرح کے مچھندر ہوں کہ جو قوم کو لوٹ رہے ہوں اور وہ ان سے فیض یاب ہو رہا ہو، تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیز کوئی معنی رکھتی ہے۔ معنی کیا رکھتی ہے کہ جو اس قوم کو بتایا گیا، جو جس نام کے اوپر ایک پارٹی آپ نے کھڑی کی اور کہ جی کہ یہاں پہ وہ یہ نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، ٹمکان نہیں ہوگا، وہ سب کچھ ویسا ہی ہوا۔ اچھا، سوال جو یہاں پہ جو بحث کی جا رہی ہے وہ یہ کہ کیا یہ سیاسی جماعتوں کا چلن ٹھیک ہے؟ ہمارے پارلیمنٹیرینز یہ جو بلو پاسپورٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا ششکا ہونا چاہیے۔ یہ بیسیکلی ششکے کی بات ہے نا۔ آپ کو اعتراض؟ کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں یہ صرف کہتا ہوں دو باتیں، کہ ایک کہ آپ بلو پاسپورٹ ایک کی بجائے 3 لے لیں، 4 لے لیں، لیکن ذرا لوگوں کا بھی کچھ سوچ لیں۔ کیا سوچیں؟ اس عوام کا سوچ لیں، قانون سازی کچھ بہتر کر لیں۔ اب تھوڑی سی وہ پچھلے دنوں یہ سکول لاہور میں گرا تھا نا، کانے والا، 14 بچے جہاں بحق ہوئے تھے۔ چلیں اس کے میں تو یہ تب بھی کہا تھا کہ آپ کو اس طرح کے معاملات کے اوپر دیکھنا ہے کہ یہ بار بار چھت کیوں گرتی ہے، تو کچھ کر لیں، مقامی حکومتیں بنا لیں، کوئی لاز بنا لیں، نگرانی کر لیں، کچھ کام کر لیں جو آپ کے کرنے والے کام ہیں۔ اس ملک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے۔ اس ملک کے عوام تو اتنے زبردست قسم کے ہیں کہ وہ برنیئر نے کتاب لکھی تھی متحدہ ہندوستان کے بارے میں کہ اس قوم کا مزاج کس طرح کا ہے، تو یہ تو بیچاری بولتی نہیں ہے، یہ تو برداشت کرتی ہے۔ تو آپ صرف مہربانی کریں، دنیا بھر میں جہاں پر بھی ترقیاں ہوئیں، جن معاشروں نے اور جن سماجوں نے ترقیاں کی ہیں، وہاں پر رولنگ ایلیٹ نے اپنے قبلے درست کیے ہیں، تو پھر وہ جو سماج اور معاشرے ہیں وہ آگے بڑھے ہیں۔ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، ہمیں کوئی اعتراض کیا؟ اچھا اعتراض والی کیا بات ہے؟ بلو پاسپورٹ اگر مل جاتا ہے ان کو، ان کا ذرا شوق پورا ہو جائے گا۔ اس سے یار یہ کیا بات ہے شوق پورا ہو جائے گا؟ وہ بیٹھ کے ٹول ٹیکس نہیں دے رہے۔ مجھے بتائیں، میں ایک منٹ، اور کس کے پاس بلو پاسپورٹ نہیں ہے؟ چلیں یہ بتائیں کس کے پاس نہیں ہے؟ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے نا، وہ اس کو اگر آپ اس کا نتارہ کریں تھوڑا سا، تو وہ پاکستان کی افسر شاہی ہے، وہ پاکستان کی عدلیہ ہے، اس میں پاکستان کے یہ پولیٹیکل سائیڈ والے لوگ ہیں، تو ان جرنیل ہیں، ظاہر ہے وہ افسر شاہی میں وہی آ جاتے ہیں نا، یعنی اسٹیبلشمنٹ، چلیں آپ اس کو سادہ کر لیں، اسٹیبلشمنٹ۔ ان کے پاس جو پرکس اور پریولیجز ہیں، ہمیں ان کا چونکہ اندازہ نہیں، ہم تک خبر ہی نہیں ہے اور شاید خبر آتی بھی نہیں۔ ادھر میڈم سی ایم نے جہاز لیا تھا، اس کے اوپر تنقید جب شروع ہوئی تو پھر اس کے بعد کیا جواب آیا اس کا؟ آج ہی لیا ہے؟ ہاں لیا ہے، ہاں بالکل لیا ہے، یہی ہے نا۔ میں پوائنٹ نقطہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ان کی خبر آ جاتی ہے باہر، ان کی خبر ہی نہیں آتی۔ ایک آدھ دفعہ کوئی آئی ہے کہ جی ان کو 3 4 گاڑیاں، میں نے اس کے اوپر میں رپورٹنگ کیا کرتا تھا، میں نے وہ ایک رپورٹ تیار کی تھی کہ کس سیکٹری، اور چیف سیکٹری کا میں نے وہ جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یا جو موقف ہوتا ہے وہ لگایا تھا اس کے ساتھ، تو وہ میرا جو پیکج ہے وہ نہیں چل سکا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ
وہ آتھورائز کتنی گاڑیوں کا ہے اور ان کے پاس ہوتی کتنی ہے پریکٹیکلی. اچھا. اور چیف سیکرٹری نے آن دی ریکارڈ کہا تھا, بعد میں ہو سکتا ہے انہوں نے فون کر دیا, اللہ بخشے فوت ہو آپ نے گئے ریکارڈ لے لیا نا ان سے, آن دی ریکارڈ لے لیا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ایک غلط عادت ہے, یہ پڑ گئی ہے, اب اس کو آپ واپس لینا بڑا مشکل ہے. ایک ان کی زبانی تھا کہ ایک سیکرٹری کے پاس 8-8 10-10 گاڑیاں ہوتی ہیں, جتنا تگڑا سیکرٹری ہے اتنی اس کے پاس گاڑیاں ہیں, کیونکہ واپس نہیں لے سکتا. مدعا صرف یہ ہے کہ ہمیں کچھ کی باتیں نظر آ جاتی ہیں, وہ ذرا آسان ہدف ہوتا ہے, ان کو ہم ٹارگٹ کر لیتے ہیں. باقی تو پھر آیا نا, پھر اسی سسٹم کا وہ حصہ ہے, پلیئر سب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں نا. تو پھر مطلب چاہے کوئی بھی ہمارے پاس انفارمیشن کسی سے بھی ریلیٹڈ ہو, ارسپیکٹو. چلے مجھے تو یہ جو جمخانہ ہے یہاں پہ, مجھے تو اس سے بھی پرابلم ہے. یہ جو جمخانہ ہے, مطلب جتنے آسان طریقے سے وہاں پہ جو کچھ آپ کو ممبرشپ مل جاتی ہے, یا جس طریقے سے آسان طریقے سے نہیں ملتی, نہیں آپ کو نہیں ملتی, آپ کو نہیں ملتی. ہاں, آپ کو آسان طریقے سے نہیں ملتی, ورنہ اگر آپ کے کانٹیکٹس ہو تو آسان طریقے سے مل جاتی ہے. میرے پاس ایسے کئی مسالے ہیں جو بڑے آسان طریقے سے, ورنہ عام آدمی جو ہے اس کو 10-10 سال کا ویٹ کرنا پڑتا ہے. میری اس میں ایک گزارش ہے نا, جتنے باقی لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں نا وہ ٹھیک بات ہے, درست بات ہے, اس سے تو اختلاف کیا نہیں جا سکتا, لیکن ان کے معاملات کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ سیاستدانوں نے نا, جنہیں آپ پر ہم اسی لیے ووٹ دیتے ہیں کہ کوئی ایسی پالیسیاں بنائیں, کچھ ایسا کریں, کوئی ایسی. آپ اپنی تحریک کی جتنی انفنسی میں ہے نا, یہاں پہ خان صاحب بھی جب اپنی تحریک کی انفنسی میں تھے تو وہ بھی ہمیں یہ ساری باتیں کرتے تھے. کیا باتیں کرتے تھے؟ میں وہ یہی کہ میں وہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا, وزیر اعظم ہاؤس کی یونیورسٹی بنا دوں گا, ناظم میں کرپشن یونیورسٹی بنا دوں گا. لیکن سر میں یہاں میں ہی کو تو نہیں, میں معافی چاہتا ہوں, تھوڑا سا فرق کر لینا, میں کر دوں گا. یہاں تو میں کہہ رہا ہوں حلفن کہ بھائی میں نہیں کر سکتا. جب آپ ایک آدمی, ایک شخصیت, ایک خاندان سے امیدیں یا توقعات وابستہ کرتے ہیں, یہیں سے تو پرابلم کا آغاز ہوتا ہے. سر نے بھی جو بلدیاتی نظام کی بات کی, 3 کام کر لینا بھائی. دنیا بھر کی مثالیں آپ دیتے ہیں, دنیا بھر کی جماعتوں کی طرح جمہوریت لے آئیے, جماعتوں کے اندر میرٹ کا سسٹم لے آئیے. دوسرا کام کیجئے طلبہ تنظیموں کو, جو حقیقی طلبہ تنظیمیں ہیں, مسلح ونگ نہیں سیاسی جماعتوں کے, ان کی بحالی کے لیے کوشش کر لیں. کسی آج تک جمہوریت کے چیمپئن نے اس پہ کام نہیں کیا. اور بلدیاتی نظام, تو جب تک یہ میں کہنے والے لوگ رہیں گے نا, جن کی فوٹو کبھی پانی کے ڈبے پہ لگے گی, کبھی کھانے کے ڈبے پہ اور پانی کی بوتلوں پہ لگے گی, تب تک بلدیاتی نظام نہیں آنے دیا جائے گا. کہ مڈل کلاس کیسے امپاور ہو جائے, گلی میں اپنی سڑک بھی ٹھیک کر لے, اپنا اسپتال بھی صحیح کر لے, اپنا اسکول بھی صحیح کر لے, اپنے تھانے کو بھی اس کے انڈر ہو. تو پھر یہ جو اوپر کے تیوانے کھوسے لغاری مزاری جتوئی اور اوپر خان چودھری اور یہ زرداری ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ تو بھائی ابتدا کر لیں ایک ایسی جمہوری جماعت سے جس میں میرٹ ہو, جس کے اپنے اندر جمہوریت ہو. ورنہ جن جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے وہ ملک میں جمہوریت نہیں لا سکتی. سادہ سی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اقرار بھائی بات کر رہے ہیں نا, یہ تجربہ پاکستان میں ہوا نا. ایک شخص آیا, اس نے ایک جماعت بنائی جس میں اس کا کوئی رشتہ دار عہدیدار نہیں تھا. کسی بات کر عمران خان کی, بڑے بھائی کی. اچھا, عمران صاحب بڑے بھائی کی, تیرے نام سے شروع, تیرے نام پہ ختم. نہیں تو آپ تردید کر دیں نا میری بات کی. آپ نکال دیں اس کی کوئی آئی پی پی, نکال دیں اس کا گھی کا کارخانہ, نکال دیں کوئی چینی کا کارخانہ, نکال دیں اس کا باہر کوئی کاروبار. سن لیں, اس نے تو اب بعد از مرگ اپنی تمام جائیداد پاکستان کے نام کی ہے. آپ میں سے کوئی کرے گا؟ کریں, اعلان کریں. آپ اپنی جائیداد پاکستان کے نام تو ہے, جو اس کے پاس جو پاکستان میں, وہ پاکستان میں ہی رہے گا, باہر میرا مطلب شوکت خانم کے نام کر دیجیے اس نے. نہیں, آپ نے کہا جائیداد میں تو وہ 300 کنال کے نام جو بھی اس کے پاس کھانے والے کی زمین ہے, میاں والی کی زمین ہے, 300 کنال کا گھر ہے. بڑی بات ہے. چار چھوڑے گفٹ ہے, اور کیا ہے, اور چارے بول رہے ہو تسی گفٹ ہے. وہ پہلی دفعہ گفٹ کا نام سنے آپ لوگوں نے؟ گفٹ, میں تو حیران ہوں کہ گفٹ کا نام پہلی دفعہ آپ سن رہے ہیں. نہیں, آپ عمران خان صاحب کا 300 کنال کا گھر گفٹ ہے, گفٹ ہو جاتی ہے. اچھا جی, وزارت اعلیٰ گفٹ ہو جاتی ہے. آپ کسی گھر کی بات کر, لیکن جو میری بات ہو رہی ہے پہلے فیکچوئل بات میں آپ رانا صاحب فیکچوئل بات ادھر سے ادھر جائیں گے نا, آپ آ جائیے گا. آپ ویسے جو مرضی تعریف کریں, سن لینا, میں تعریف نہیں کر رہا, فیکچولی غلط بات سن لینا, میری بات سن لینا. بات یہ کہ ایک بندہ آیا, اس نے وائس چیئرمین لگایا شاہ محمود قریشی کو, صدر لگایا پرویز الہی کو, ٹھیک ہے, باقی پنجاب کے سب سے لایا ہے نا آپ کی جماعت کے کون, پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو. آپ نے جماعت, آپ اپنی جماعت کے عہدیداروں کے نام بتائیں, کوئی نام بتائیں مجھے, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ نے 3 مہینے بعد الیکشن کرانے, پھر آپ بات کریں. ابھی تو آپ سولو اپنی پارٹی چلا رہے ہیں, ابھی آپ اکیلے اپنی پارٹی چلا رہے ہیں. ڈانٹ کے آپ نظریے سے تو نہ ہٹے,
कर रहे हैं ना, मैं आपको नजरिए पे ला रहा हूं, मैं आपको नजरिए पे लाने की कोशिश कर रहा हूं। ये है कि इमरान ये खान सारी नहीं लगा जमात सुन ले, सकते। आपका सेक्रेटरिएट, आपका कारोबार, आपकी जमात आपके गिर्द घूमती है, कोई दूसरे बंदे का नाम नहीं घूमती, कोई बताए आपकी जमात के नाम के साथ कोई दूसरा बंदा, हजारों लोग हैं हमारे नाम बता दें मुझे, क्या बात कर रहे हैं? आपको इस बात का शक है कि इनकी जमात का भी जो वाइस चेयरमैन होगा वो इसी तरह शामूद कुरैशी होगा? लगाएंगे अभी, यहाँ कोई परवेज लाही होगा? 1.5 साल हो गया अभी, मैं गलत बात सुन लेना, इसलिए इमरान खान उसने इसी पे से लेना था ना, और कहां से लाना था वो सुन ले। 8 फरवरी के इलेक्शन में अरकान असेंबली कौन है? आम आदमी लोग आए, आम आदमी आए, ऐसे ना, ठीक है ना, वकील आए, तालीम याफ्ता लोग आए। चलिए इकरार साहब की बात सुन ले। आप ये कह रहे हैं चूंकि इनका ये खदशा है कि इकरार भी यही करेगा, इसलिए इमरान खान ने जो किया खदशा नहीं, मेरा यकीन है, खदशा ये नहीं। अब मेरी गुजारिश सुनिए, आपका सेक्रेटरिएट आपके नाम, आपके तमाम कुछ मेरे नाम नहीं है, सब आपके नाम है, आप फंडिंग आप करते हैं उसकी अकेले, कोई और क्या नहीं करता है? अब मैं किसी और से लेता उस पर भी इनको एतराज होता, अभी मैं लगा रहा हूं आपको एक मिनट, ये मुझे समझ नहीं आई, मतलब आपको अभी तो वो कह रहे हैं इलेक्शन होने हैं मेरी जमात के, 1.5 साल हो गए इनकी जमात को, अभी कितने साल हो गए? यानी इतनी गलत बयानी पिछले साल इन्होंने ऐलान किया, पिछले साल प्रेस क्लब में इन्होंने ऐलान किया अपनी जमात का, 15 जनवरी को इलेक्शन कराया, सॉरी 15 जनवरी को आगाज हुआ जी, जब अच्छा 15 जनवरी, कैसे? अच्छा मुझे ना खान, अच्छा मेरी गुजारिश सुन आपकी फेवर में, आपकी फेवर में, ये चारों आपकी फेवर में, मुझे खान साहब जितना तड़का लगा ना राणा साहब ਨੂੰ मेरी जिन्ना तड़का लगा ना इन्होंने, ਮੈਨੂੰ लगਦਾ कि इस बंदे 'ਚ पोटेंशियल है। अच्छा मेरी गुजारिश है, मेरी मैं ये उन्हें भी पता है कितनी पोटेंशियल है और ये मुझे भी पता है। मुझ में नहीं पोटेंशियल, मैं नहीं कहता पोटेंशियल मुझ में है। आवाम रिजेक्ट कर देंगे ना अगर ऐसे। मैं तो पोटेंशियल की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अल्लाह करे ये कामयाब हो भाई, मैं दुआ कर रहा हूं इनके लिए, चंगी दुआ कर रहे हो ना, मैं कह रहा हूं अल्लाह करे ये कामयाब हो, इन जैसे पढ़े लिखे लोग आए। अच्छा मेरी गुजारिश तालीम है ना अच्छी आपकी जी, मैं इन जैसे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो आए। अच्छा मुझे अपना नुक्ता कह रहा हूं, बस करें। अच्छा मेरी गुजारिश ये है कि चलिए ये इनका यकीन और सारी, हम तो अभी आज की बात तो हम ये कर रहे हैं ना कि अगर इमरान खान साहब लगा रहे हैं, शाह महमूद को लगाया या चौधरी साहब को लगाया, जो भी उन्होंने आज भी गंडापुर को उतार लगा दिया, सोहेल साहब को लगा दिया, अलीम साहब, यही प्रॉब्लम है। एक आम से गांव के एक आम से आदमी को वजीर आला लगा दिया, आम से गांव, कौन सा मेरिट का निजाम था, कौन सा इंटरनल इलेक्शन था, कहां मुशावरत हुई? जमातें एक आदमी का नाम नहीं होती, जमात का मतलब है इंटरनल मुशावरत।